اتفاق کرتے ہیں، اتحاد کرتے ہیں، میں ان کا مخالف ہوں۔ بات اس طرح میں آپ کو سادی سی بات سمجھاتا ہوں کہ میں کس چیز کے مخالف ہوں اور کس چیز کی میں حمایت کرتا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں، اتفاق کا، اتحاد کا کچھ فارمولہ ہوتا ہے۔ میں اتفاق اور اتحاد کے خلاف نہیں ہوں، میں خلاف ہوں منافقت کے۔ یعنی مثال کے طور پر میں اس مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، تو میں اپنے مخالفین صاحب کے اوپر کفر کا اور شرک کا فتویٰ دیتا ہوں اور گستاخ ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں۔ اور جب کتاب میں لکھتا ہوں، اپنی کتاب کے اندر، اپنی تصانیف کے اندر، ان کے جو مرحومین ہیں، جو مر چکے ہیں، تو انہیں بخشش کے قابل نہیں سمجھتا، ان کے لیے دعا نہیں کرتا، ان کی نام کے ساتھ میں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ نہیں لگاتا، یعنی ان کو اللہ کی رحمت کا امیدوار نہیں سمجھتا، تو ظاہری سی بات ہے کہ لعنت کا مستحق وہی ہوتا ہے مرنے کے بعد کہ جو کفر کے اوپر جس کی موت یقینی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو نہیں مل سکتی۔ میں نہیں سمجھتا، تو اب میں میڈیا کے سامنے آ کے اس طرح کہتا ہوں کہ ایک جگہ کے اوپر بیٹھ جاتا ہوں، ایک جگہ کے اوپر اتفاق اتحاد کی بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں یہ میرے مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان اکٹھے ہیں کفر کے معاملے میں فلاں فلاں، تو یہ منافقت ہے۔ میں اس کے خلاف ہوں، میں اس کے خلاف ہوں۔ میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں، میں اس کے خلاف ہوں۔ اتفاق اتحاد اور چیز ہوتی ہے۔ سادی سی بات آپ ذہن کے اندر رکھیں، میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ اس طرح کریں کہ سیب ہے، ایک فروٹ ہے نا، پھل ہے سیب، اس کے ساتھ آپ کیلے ملا دیں، اسی کے ساتھ آپ اورنج مالٹے جمع کر دیں، اسی کے ساتھ آپ اس طرح کریں کہ کوئی اور فروٹ ہے اسٹرابری وغیرہ، اس کو ملا لیں، ساتھ اس کے اندر دودھ آپ ڈال دیں، اس کے اندر آپ روح افزا آپ ڈالیں، اس کے اندر آپ چینی ڈالیں، تو جو کچھ تیار ہوگا ایک اچھی اور صحت بخش مشروب تیار ہوگا، صحت بخش جوس تیار ہوگا، اس کو آپ استعمال کریں، اس کا فائدہ ہے۔ لیکن آپ اس طرح کریں، سیب ہیں اور اورنج ہیں اور گاجریں ہیں، اور ان کے ساتھ آپ اس طرح کریں کہ شراب ساتھ شامل کر دیں، اور اسی طرح اور ناپاک چیزیں، جو ناپاک گوشت وغیرہ ہوتے ہیں، بس نام میں اب مسجد کے اندر بیٹھا ہوں کیا لوں، یہ ساری ناپاک چیزیں جو طیب نہیں ہیں، جو حلال نہیں ہیں، آپ ان کو اکٹھی کر دیں، ان کا پھر آپ مکسچر تیار کریں، تو کیا چیز تیار ہوگی؟ ایسی چیز، ظاہری سی بات ہے، ایسی چیز تیار ہوگی جس کا کھانا تمہارے لیے حرام، پھر اس کو کھائیں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ حرام کے فلسفے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ بیٹا پانی تھوڑا سا لیں، پھر وہ کیا ہوگا؟ اس سے جو چیز تیار ہوگی وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ تو یہ اسی طرح کرتے ہیں، ہر قسم کے منافق، ہر قسم کے مرتد لوگ اور اللہ رسول کی بے ادبیاں کرنے والے، ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کہ کہیں کا پتھر اور کہیں کی اینٹ، اور وہ بان متی نے، وہ اس طرح سمجھ گئے نا، یہ ساری اس طرح، میں اس چیز کے مخالف ہوں۔ پھر مزے کی بات ہے، مجھے آیتیں سناتے ہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء، اور تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، وہاں پر کیا آتا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعض، یعنی کیا ہے کہ ہم اس بات کے اوپر اکٹھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ، یہ تو کسی کے ساتھ جو ایک ہوتا ہے مشترکہ ما بہل اشتراک، کچھ اشیاء ہوتی ہیں ان کے اوپر اتحاد، یعنی دیکھیں نا، میں آپ کچھ وہاں پر یہ تو نہیں ہے، وہاں پر کیا اس آیت سے آپ کا یہ مفاد نکلتا ہے کہ یہ آپ جس قسم کی منافقت کرتے ہیں، کیا آیت اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ کیا اس آیت کی یہ تفسیر ہے؟ بالکل ہرگز اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ، اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اہل کتاب کو کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں تمہاری جو کتاب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہاری جو کتاب ہے تورات، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، کیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید موجود نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت موجود نہیں ہے؟ کیا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتوں کو اور ان کو خدا بنانے کو حکم دیا، الہ بنانے کو حکم دیا؟ نہیں، تورات تو اس کے رات کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو، جو کچھ یہودی عیسائی ان کے متعلق کہتے ہیں وہ کہیں پر ہے نہیں۔ تورات کے اندر، انجیل کے اندر آج بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ بتوں کی وہاں پر مذمت موجود ہے، سود کی وہاں پر مذمت موجود ہے، شراب کی وہاں پر مذمت موجود ہے۔ میری بات آپ سمجھے؟ تو اللہ یعنی مسلمانوں کو یہ ان کو یہ دعوت دی جا رہی کہ تو کم از کم اس بات کے اوپر تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ایک اللہ کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، یہاں پر تو آپ تفریق نہ ڈالیں۔ تو اس طرح نا، جس طرح آج کل کے ہمارے مخالف فرقے، تو ہم کہتے ہیں اللہ کے مانو، اللہ تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ تو تم بھی کرتے ہو، تو کم از کم اتنا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کو مان لو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت کا دعویٰ، اور آپ کو رسول آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، تو رسول اللہ کا یہ فرمان ہے، اس کو تسلیم کریں۔ حضور پاک کے صحابہ کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، حضور کے اہل بیت کا نام آپ بھی لیتے ہیں، تو کم از کم اس بات کے اندر تو آپ ہماری مخالفت نہ کریں، اس معاملے کے اوپر تو ہمارے ساتھ اکٹھے ہو جائیں، اس بات کے اندر تو آپ ہماری تائید کریں۔ یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے، اور اس آیت کریمہ سے یہ نکلتا ہے نہ کہ تمہاری منافقت نکل کے ایک جملے کے اندر 100 دفعہ مشرک کہو اور دوسرے دفعہ آ کر پیچھے ہاتھ باندھ دو،
اس سے بڑی منافقت اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں منافقت کے مخالف ہوں۔ آج بھی دیکھیں وہ عرفان شاہ صاحب ہیں نا، تو ان کے متعلق ایک شخص نے یہ دعویٰ کی ہے کہ میرے پاس نجی محفل کے اندر عرفان شاہ صاحب نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ میں پوری زندگی جو عبدالقادر صاحب کو برا بلا ٹینچ باٹا والے جو مفکر اسلام ہیں ان کے متعلق میں جو کچھ ان کو برا بلا کہتا رہا تو وہ میری خطا تھی، وہ یہ بالکل ٹھیک تھے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، آپ جس راستے کو چھوڑتے ہیں نا، کم از کم اس طرح کریں، دوسرے راستے کی طرف جاتے ہیں تو پہلے اپنی غلطی مان جائیں کہ جس راستے کے اوپر تھا یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ جس راستے کے اوپر آئیں یہ ٹھیک ہے۔ تو آپ پچھلی 100 سال کی جو آپ کی 50 سال کی تقریریں ان کا بھی آپ دفاع کرتے ہیں اور کہتے رہے میں اب بھی ٹھیک ہوں، تو اس طرح تو بات نہیں مانی جاتی۔ صراط مستقیم ایک ہی ہے، شیطان کے راستے ہزاروں ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ دوسرا راستہ آپ نے تبدیل کر لیا ہے تو آپ بتا دیں کہ اس راستے کے اندر کیا خرابی تھی۔ بس میں اتنا ہی قائل ہوں اور اتنا ہی میں پوچھتا ہوں، بس اس سے زیادہ میں نے کبھی کوئی بات بھی نہیں کی کہ پوری زندگی ایک چیز کا آپ دفاع کرتے ہیں آپ کیوں چھوڑ دیے، یا پوری زندگی ایک چیز کی مخالفت کرتے ہیں آج کیوں آپ نے وہ چیز اپنا لیے۔ تو یہ آپ ہمارے اوپر واضح کر دیں کہ لوگ آپ کے پیچھے ہاتھ باندھنے والے ہیں، آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کا کیا ہوگا۔ بہرحال چلو ابھی جو میں نے جانا ہے، آگے سفر ہے جمعۃ المبارک کے خطاب کے لیے میں جا رہا ہوں، راستے کے اندر ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی تو بس یہ بنیادی بات آپ سمجھ گئے، انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر آگے بات کریں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔